الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ایک حدیث پڑھیں گے، اس میں بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے، اور اسی کے اندر ہمیں ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے، تو انشاءاللہ ایک دعا بھی سیکھیں گے آج ہم۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، اور اس کو ذرا قدر تفصیل کے ساتھ امام بہقی رحمہ اللہ نے بھی اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے بھی بیان کیا ہے۔ جو ترمذی کی روایت ہے وہ ذرا اختصار کے ساتھ مختصر ہے، اور امام بہقی اور امام ابن خزیمہ کی روایت قدر تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو ہم انشاءاللہ دونوں پڑھیں گے، بڑی نصیحت ہے اس کے اندر۔ یہ ایک صحابی ہیں، ان کے اسلام لانے کا قصہ ہے کہ وہ کس طریقے سے مسلمان ہوئے۔ ان کا نام تھا حضرت حسین بن منظر، حسین ہا سواد کے ساتھ، حضرت حسین بن منظر۔ یہ بنو خزاعہ ایک قبیلہ تھا، اس کے سردار تھے، بنو خزاعہ قبیلے کے سردار تھے۔ ان کے بیٹے تھے عمران بن حسین۔ تو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ یہ بیٹے پہلے مسلمان ہوئے، اور والد حضرت حسین یہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ دونوں باپ بیٹے مسلمان ہوئے، دونوں صحابی بنے، لیکن بیٹے پہلے ایمان لائے، حضرت عمران، اور پھر حضرت حسین یہ بعد میں ایمان لائے۔ تو اس کے راوی جو ہے واقعے کے خود حضرت عمران بن حسین نے اپنے والد کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ترمذی کی روایت میں یوں ہیں کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت حسین جب وہ تشریف لائے سرتاج رسول پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے پوچھا، اے حسین، تم اور تمہاری قوم کے لوگ کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ یعنی وہاں ہر قبیلے نے اپنے الگ الگ معبود بنائے ہوئے تھے، ان کے الگ الگ بت موجود تھے۔ تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تمہاری قوم کے یعنی تمہارے قبیلے کے کتنے بت ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہمارے پاس 7 ہیں، ہمارے معبود 7 ہیں، 6 زمین میں ہیں، ایک آسمان میں ہے۔ 6 زمین والے ہیں اور ایک آسمان والا۔ آسمان والے سے مراد یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ رب العالمین، یعنی ان لوگوں کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے۔ وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، وہ اللہ کو مانتے تھے۔ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اور یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ آسمانوں میں ہے۔ تو حضرت حسین کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ ہمارے 7 معبود ہیں، ایک آسمانوں میں ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور 6 زمین میں جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے دریافت فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، جب تمہارے پر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، پھر ایک امید اور شوق کے ساتھ اور ایک ڈر کے ساتھ، رغبتاً و رہبتاً، پھر کس کو پکارتے ہو؟ پھر کس کو مدد کے لیے بلاتے ہو کہ وہ تمہاری مدد کرے جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی بڑی ایمرجنسی، کوئی مصیبت، کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، پھر کیا کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، پھر تو ہم ان زمین والوں کو پھینک دیتے ہیں، پھر ہم خالص ہو کے اوپر والے کو یعنی آسمان والے کو پکارتے ہیں۔ یعنی اس وقت وہ یہ لوگ جانتے تھے کہ اب یہ زمین والے کام نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے۔ تو وہ یہ تو ان کے نام کے وسیلے واسطے لگاتے تھے کہ لگا ہم زمین والوں کو پھینک دیتے ہیں، پھر اخلاص کے ساتھ اوپر والے کو پکارتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، حسین تم اسلام قبول کر لو، میں تمہیں چند جو ہے وہ کلمات سکھاؤں گا، وہ تمہیں فائدہ دیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ مجھے کوئی کلمات سکھائیں گے، وہ کیا ہیں؟ تو آپ نے انہیں ایک دعا سکھائی جو انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے اللہ کی توفیق سے۔ وہ دعا کے الفاظ آپ نے ان کو سکھائے کہ تم اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگا کرو، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری دعا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آخر میں کرتا ہوں۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ تو یہ واقعہ ان کے واقعہ ہے ان کے اسلام قبول کرنے کا، جو جامع ترمذی کے اندر اختصار کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ باقی امام بہقی اور امام خزیمہ نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس میں قدر تفصیل ہے، وہ یوں ہے کہ جب سرتاج رسول پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، تو مشرکین جو مکہ تھے وہ دعوت کے جو ہے نا مخالفت کرتے تھے، طرح طرح کے حربے استعمال کرتے، تکلیفیں پہنچاتے، تنگ کرتے تھے، اور لوگوں کو آپ کی طرف آنے نہیں دیتے، متنفر کرتے تھے۔ کہتے تھے کبھی کہ یہ جادوگر ہے، کبھی کہتے یہ کاہن ہے، کبھی مجنون ہے، طرح طرح کے الزامات بھی لگاتے اور ستاتے، پریشان بھی کرتے اور مخالفت کرتے۔ لیکن جب وہ دیکھتے کہ اس سب کے باوجود بھی آپ کے اسلام قبول کرنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے آپ کو دنیاوی لالچ دینے کی کوشش کی، اور اس کے لیے انہوں نے حضرت حسین بن منظر جو بنو خزاعہ کے قبیلے کے سردار تھے تو ان کو بھیجا۔ تو یہ حضرت حسین آتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس،
اور آ کے کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے تو ہمارے معاشرے میں تفرقہ ڈال دیا ہے اور ہمارا شیرازہ بکھیر دیا ہے، اس سے اگر آپ کا مقصد مال کمانا ہے تو ہم آپ کے لیے اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ امیر ہو جاؤ گے، سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اگر آپ کو مال و دولت کی خواہش ہے تو ہم آپ کے لیے بہت سارا مال، بہت ساری دولت اکٹھا کر دیتے ہیں، اور اگر آپ عورتوں کے خواہش مند ہیں تو ہم آپ کی شادی جتنی بھی آپ چاہیں، اور جیسی آپ خوبصورت عورت چاہیں ان سے ہم آپ کی شادی کرا دیتے ہیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بادشاہت، تو ٹھیک ہے ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو وہ لالچ دیتا رہا اور سرتاج رسول پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی باتیں سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوا تو آپ نے فرمایا اے ابو عمران آپ کی بات پوری ہو گئی؟ تو اس نے کہا ہاں میری بات پوری ہو گئی۔ پھر آپ نے جو نا ان سے بات شروع کی، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں آپ سے پوچھوں مجھے آپ اس کا جواب دیں۔ تو انہوں نے کہا جی پوچھیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب مال اور جانور وغیرہ ہلاک ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ اور آپ کی قوم کے لوگ کس کو پکارتے ہو؟ حضرت حسین کہنے لگے کہ اسی کو جو آسمانوں میں ہے۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر بارش نہیں ہوتی ہے، بارش رک جاتی ہے تو اس وقت کس سے دعا کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی سے جو آسمانوں میں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچے بھوکے مرتے ہوں تو کس کے سامنے گر گراتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ اسی کے سامنے گر گراتا ہوں جو آسمانوں میں ہے۔ یعنی وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ ہم زمین والے جو معبود ہیں، ہمارے 6 معبود، انہیں ہم پھینک دیتے ہیں، اب وہ کام نہیں آتے۔ مصیبت میں، پریشانی میں، جب بارش نہیں ہو رہی ہے، مال جانور ہلاک ہو رہے ہیں، بچے بھوکے مر رہے ہیں، اس وقت تو ہم ان کو بھول جاتے ہیں کہ زمین والے بھی کچھ کام آئیں گے، ہم اللہ ہی کو پکارتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم ان معبودوں کو پکارتے ہو کیا وہ سب تمہاری دعا کا جواب دیتے ہیں یا وہ اکیلا ہی جواب دیتا ہے؟ تو یہ حضرت حسین کہتے ہیں کہ ہاں وہ اکیلا ہی ہماری پکار کا جواب دیتا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ اکیلا ہی تمہاری دعا سنتا ہے، وہ اکیلا ہی تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے، وہ اکیلا ہی تمہیں نعمتیں دیتا ہے، تمہاری دعاؤں کو پکار کو، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے۔ لیکن شکر کرنے کا جب مرحلہ آتا ہے تو تم شکر کرنے میں تم دوسروں کو بھی اس کا شریک بناتے ہو، پھر تم شرک کرتے ہو۔ کیا تمہیں یہ خطرہ ہے کہ وہ معبود اکیلے رب کے اوپر غالب آ کے تمہیں نقصان پہنچائیں گے؟ جو زمین والے ہیں یہ تمہیں نقصان پہنچا دیں گے، وہ اللہ کے اوپر غالب آ جائیں گے؟ حضرت حسین کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اس کے اوپر غلبہ پانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ یعنی وہ یہ بھی اقرار کرتا ہے کہ قدرت تو اللہ کے پاس ہے، یہ زمین والے جو معبودان باطلہ ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، یہ اللہ پاک کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ تو پھر آپ نے ان کو توحید کی دعوت دی اور فرمایا اے حسین اسلام قبول کر لو، اللہ کی توحید کو اختیار کر لو، یہ زمین والے ان سے اپنا قطع تعلقی کر لو، ان کا رد کر لو، ان کی تکذیب کرو، ان کو ٹھکرا دو، اور ایک اکیلے وحدہ لا شریک لا جو اللہ رب العالمین ہے اس کا اقرار کر لو، اس کی توحید کو مانو، اسلام قبول کر لو، پھر عبادت میں شرک نہ کرو۔ تو حضرت حسین اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ پھر اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں اس دعا کے بارے میں جو آپ نے مجھے کہا تھا، تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دعا سکھاتے ہیں، اور دعا بھی بہت ہی پیاری ہے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں دو باتیں جو ہے نا، دو نصیحتیں حاصل ہوئیں، ایک تو دعا اور دوسری یہ بات کہ مکے کے مشرک جو تھے وہ اس بات کو مانتے تھے کہ یہ زمین والے یہ کچھ کام نہیں آتے، پریشانی میں، مصیبت میں، عام حالات میں تو ان کو پکارتے تھے، لیکن جب مصیبت آئے، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، مال و دولت ہلاک ہو رہا ہے، بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، کوئی بیماریاں آ جائیں، کوئی بڑی آفتیں آ جائیں، تو اس وقت وہ جانتے تھے کہ صرف اللہ تعالیٰ جو آسمانوں میں وہی کام آتا ہے، اللہ ہی دعا قبول کرتا ہے، اور وہ یہ بھی مانتے تھے جب اس وقت اللہ کو پکارتے تھے اللہ تعالیٰ ہی اکیلا جواب دیتا ہے، یہ ان کی مدد نہیں کرتے زمین والے اللہ تعالیٰ کی، اور نہ زمین والے اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا اقرار کرتے تھے، لیکن وہ عبادت میں شرک کرتے تھے، وسیلے، واسطے، پھر نظر نیاز کرتے تھے ان بتوں کے نام کی، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کو ان سے قریب کر دے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے دلا دے ہمیں۔ جب سرتاج رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدہ سکھایا، اسلام کی دعوت دی، توحید سکھائی، تو ان کو سمجھ میں بات آئی، حضرت حسین نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر آپ نے ان کو دعا سکھائی، اور دعا بھی بہت ہی پیاری ہے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم اے اللہ، الہمنی رشدی، تو مجھے سکھا دے، تو مجھے الہام کر دے، مجھے سکھا دے، مجھے بتا دے کیا؟
رشدی، میری بلائی کی باتیں، میری رشد و ہدایت کی باتیں، اے اللہ مجھے تو وہ باتیں سکھا دے جو میرے بلائی کی ہیں، جو بلائی کے لیے ہوں، جو مجھے فائدہ دیں، میری رشد و ہدایت کی ہوں، سیدھے راستے کی مجھے تو جناب بلائی عطا فرما دے، تو مجھے ہدایت دے دے، تو مجھے نیکیاں سکھا دے، تو مجھے رشد و ہدایت کا راستہ بتا دے، جو بلائی کی باتیں ہیں وہ مجھے سکھا دے۔ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ تو مجھے میری خیر و برکت کی باتیں، بلائی کی باتیں، رشد و ہدایت کی باتیں، یعنی صحیح ہدایت والی اچھی نیکی والی باتیں مجھے سکھا دے۔ وَأَعِذْنِی مِن شَرِّ نَفْسِی، اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لے، میرے ذات کی برائی سے مجھے تو بچا لے، میری تو حفاظت فرما دے اور مجھے نیکی کے راستے پہ ڈال دے۔ تو بہت ہی پیاری دعا ہے، ہمیں بھی چاہیے ہم اس دعا کو یاد کریں اور اس دعا کو پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں اس کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے۔ اے اللہ مجھے میری رشد و ہدایت کی جو بلائی کی فائدہ دینے والی اچھی باتیں ہیں، نیکی کی باتیں ہیں، یعنی اسلام کی باتیں، ایمان کی باتیں، عقیدے کی باتیں، بلائی کی باتیں تو مجھے سکھا دے، اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لے، برائیوں سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے، یعنی تو مجھے نیکی کی تعلیم دے دے، نیکی کے اوپر چلا دے، نیکی کی توفیق دے دے اور مجھے گناہوں سے بچا لے۔ تو بہت ہی پیاری دعا ہے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ تو اس دعا کو پڑھا کریں، اس دعا کو یاد کر لیں، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔